بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ ویکلی ہے۔ اس میں کچھ ویک کو بھی انکلوڈ کریں گے، لاسٹ سیشن کو بھی انکلوڈ کریں گے، کچھ کوسچن آنسر تھے ہمارے پریمیم گروپ کے، ان کو بھی شیئر کریں گے، کچھ خبریں ہیں اس کو شیئر کریں گے، اور انڈیکس پہ بات ہوگی۔ تو تھوڑی سی ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، لیکن کوشش کروں گا لمبی ضرور ہو لیکن بور نہ ہو۔ تو لاسٹ سیشن کی اگر بات کریں، جمعے والا جو سیشن تھا اس میں انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، بلکہ گیپ اوپننگ تھی 611 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,15,730 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 636 پوائنٹ گین کیے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپننگ تھی اور جو آپ کا ہائی لیول تھا انڈیکس کا وہ تقریباً سیم تھا۔ اس کے بعد انڈیکس کے لو لیول کی بات کریں تو وہ رہا 1,15,162 پہ، جدھر انڈیکس کے پاس صرف 68 پوائنٹ بچے تھے پازیٹیو میں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک گیپ اوپننگ تھی وہ اس گیپ کو انڈیکس نے فل کر دیا، ورنہ تو اگر انڈیکس اوپننگ سے اوپر جاتا اور کلوز بھی اوپر ہوتا تو پھر آوازیں آنی شروع ہونی تھی کہ انڈیکس جو ہے وہ گیپ اوپننگ کے ساتھ اوپن ہوا تھا، تو جو گیپ چھوڑ آیا اس کو فل کرنے اس نے جانا ہے، ابھی اس کو بھی کور کر لیا اور جو گیپ اوپننگ تھی اس کو تقریباً فل کیا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ رہی 1,15,536 پر، جدھر انڈیکس نے 441 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم اگر دیکھیں تو 205 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جن کو آپ فرائیڈے کے حساب سے اور رمضان کے حساب سے اچھے والیوم کہہ سکتے ہیں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے وہ PI BTL میں ہوئے تقریباً 42 ملین کے، اس کے بعد بینک آف پنجاب رہا، اس کے بعد FFL، FCCL، MLCF، PAEL، پاور، WTL وہ انڈے بیچنے والی کمپنی، برکت انڈوں والا، اور اس کے بعد سلک۔ ٹاپ ایڈوانس میں دیکھیں تو پریما جو ہے وہ کافی دنوں سے موو کر رہا ہے، کبھی ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں آ رہا ہے، کبھی ٹاپ ایڈوانس میں آ رہا ہے۔ تو اس کو میں نے دیکھا تھا جو لاسٹ 3 منتھ کے جو اچھے پرفارمنگ سٹاک ہیں ان میں بھی پریما شو ہو رہا تھا۔ اس کے آگے آپ ٹاپ ڈکلائنر میں دیکھیں تو PIA ہولڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور PIA ہولڈنگ کی پیچھے خبر بھی تھی کل پرسوں کی کہ پتہ نہیں کراچی سے لاہور کی پرواز تھی تو ایک ٹائر پتہ نہیں اس کا نکال لیا گیا یا ویسے ہی نکل گیا، تو ایسے حالات ہیں PIA کے۔ جمعے والے سیشن کے اگر ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک دیکھیں تو ان میں ماری سب سے آگے ہے، تقریباً 231 پوائنٹ ایڈ کیے، اور جو پریمیم گروپ کے کوسچن آنسر تھے اس میں بھی سب سے زیادہ ماری کے بارے میں ہی پوچھا گیا تھا۔ ماری کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں FFC تھا، ایفرٹ، سسٹم، ایئر لنک، PAEL، PI BTL، NML، BAFL، PTC۔ نیگیٹو سٹاک میں اگر دیکھیں تو PPL سب سے آگے 33 پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد PSO، لک، بینک آف پنجاب، BAHL، AKBL، سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، پیکجز، SNGP، TRG۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں سب سے آگے رہی، 206 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر تھا، ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، کیبل، ٹرانسپورٹ، فوڈ، ٹوبیکو، آٹو موبائل۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں رہیں پہلے نمبر پہ، 31 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ پیپر اینڈ بورڈ، سیمنٹ، آٹو موبائل پارٹس اینڈ اسیسریز، انجینئرنگ، لیدر، کلوز اینڈ میوچل فنڈ، کیمیکل، مداربہ، انویسٹمنٹ بینکس۔ ایک چیز بہت دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تقریباً جب سے ویڈیو بنانی شروع کی ہے میرے خیال سے 1.5 سال ہو چکا ہے، اس چیز کا بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ جب کوئی خبر آتی ہے تو اس پہ چیز بیچی جاتی ہے، لی نہیں جاتی۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جتنی مرضی اچھی خبر آ جائے اس پہ پھر آپ کو سیلنگ ہی آتی ہے، اس پہ بائنگ نہیں آتی۔ اب فاطمہ کا ریزلٹ آ چکا تھا جمعے والے سیشن میں صبح کے ٹائم میں، ابھی انڈیکس اوپن نہیں ہوا تھا تو فاطمہ کا ریزلٹ آ چکا تھا، 4 پہ 25 پیسے میرے خیال سے اس نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا۔ اس کو دیکھ کے پری اوپن میں بھی ایسے اوپر کے لاک پہ جا کے عوام نے بائنگ لگا دی تھی کہ پتہ نہیں اس نے تو اب چھپر پاڑ دینا اور پتہ نہیں 120 پہ جا کے آج ہی کھڑا ہو جانا ہے، عوام اس کو لینے پہ آ گئی۔ خبر آنے پر اور انڈیکس کے اوپر جانے پر ہمیشہ بیچا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا، یہ بہت دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب فاطمہ کے پاس دیکھیں اچھی خبر تھی کہ 4 پہ ڈیویڈنڈ دیا اس نے، حالانکہ جو 100 روپے والے سٹاک ہیں، 200 روپے والے، 300 والے سٹاک ہیں، وہ بھی کبھی کبھی 4 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں کرتے۔ اب اس نے 4 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا اور ہوا کیا دیکھیں کہ 90 کا اس نے ہائی ٹچ کیا، 89.99، یعنی تقریباً 90 روپے کو اس نے جا کے ہاتھ لگایا، اور یہ 52 ویک کا بھی اس کا ہائی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 90 روپے پہ بھی یہ لوگوں نے اٹھایا، اس کے بعد اس کو 88 پہ بھی اٹھایا گیا،
اور پھر دیکھیں اس نے لو کہاں پہ لگایا 87 پہ. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 87 بھی اس کی کوئی بری پرائز ہے یا اچھی پرائز ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن دیکھیں کہ جس نے 90 روپے کا اٹھایا یہاں پہ جا کے ہائی لیول پہ ڈے رینج میں جو بھی اس کی ہائی پرائز تھی وہاں پہ جا کے بائی کیا، اور صبح کے ٹائم میں جس نے اپر کیپ پہ لگا دیا تھا کہ مجھے مل جائے میں شہیدوں میں نام لکھانے سے رہ نہ جاؤں، تو جس نے بھی صبح وہ ٹارگٹ اچیو کیا، وہ مینار پاکستان جو ہے وہ سر کیا، اس کے بعد دیکھیں کہ وہی 90 والا سٹاک آپ کو 87 روپے میں بھی مل رہا تھا، یعنی کہ 3 روپے جس نے بھی اٹھایا صبح 3 روپے وہی سٹاک مہنگا اٹھایا. اب میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ مجھے پہلے یہ بات خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی، جب نیا نیا میں نے سٹاک مارکیٹ میں قدم رکھا تو میں سوچتا تھا یار یہ ابھی اتنی اچھی نیوز آئی ہے، ابھی تو سٹاک کو بہت اوپر جانا چاہیے، کیپ کر جانا چاہیے، پھر یہ نیچے کیوں آیا؟ تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس اب فاطمہ پڑا تھا پیچھے، ہم نے فاطمہ کی بائی کال بھی دی تھی 82 کی، اب جس کے پاس 82 کا پڑا ہوا ہے اس کو 8 روپے بچ رہے ہیں 90 روپے پہ بیچ کے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دیکھے گا کہ آگے کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے. وہ شعر ایک میں نے لکھا تھا گروپ میں بھی کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو کس کو پڑی ہے کتنی لمبی انتظار کرے اور دیکھیں کب جانو کی زلفیں لمبی ہوں گی اور انہیں سوارا جائے گا. اس سے پہلے اچھی بات ہے کہ جب گنجا جانو تبھی اپنا پروفٹ بک کرو اور نکلو اس میں سے. تو صرف سمجھانے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جو آپ 90 روپے پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اگر صبر کر جائیں تو وہی چیزیں آپ کو 87 روپے میں بھی مل سکتی ہیں. کوئی بھی خبر آنے پہ لیا نہیں جاتا بلکہ دیا جاتا ہے، ورنہ وہ سٹاک آپ کی لے لیتا ہے. لینا ہم نے کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیزیں نیچے مل رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم جب ہمارا انڈیکس 1,09,000 پہ تھا، 1,10,000 پہ تھا، 1,08,000 پہ تھا، تب آپ کو ہم ڈیلی بولتے تھے اٹھا لیں مال، اٹھا لیں مال، تھوڑا تھوڑا اٹھائیں لیکن ضرور اٹھائیں. وہ ٹائم تھا اٹھانے کا. اب جب بیچنے کا ٹائم ہے تب آپ اٹھانے پہ لگ پے ہیں اس کو. اب اٹھانے کو دونوں طرف یوز کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ نے کیسا یوز کرنا ہے. اب سیم سینیریو پہ مجھے وہ چاچا جو نہیں ہے وارن بفیٹ، اب پتہ نہیں بفیٹ ہے یا ہمارا بوف ہے جو ہم کھانے جاتے ہیں افطاری میں، تو اس کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن مجھے آج اس کی وہ بات مجھے کہیں میں نے پڑھی تو ایک اور اچھی لگی کہ جو پرانے سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں ان کا نظریہ بھی وہی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب نے جب مارکیٹ نیچے تھی تو آپ کو فری میں بائی کالز بنا کے دی، کوئی کالا پیپر ملا اس پہ لکھ کے گروپ میں لگا دی، ویسے ٹائپنگ کر کے لگا دی. لیکن ہم آپ کو کہتے تھے کہ جب ابھی خوف کا ٹائم ہے، ابھی پینک سیلنگ ہو رہی ہے، تو اب آپ کا کام ہے بائی کریں. جب انڈیکس اوپر جائے گا لوگ لالچی بنے ہوں گے، جب آوازیں آئیں گی کہ لاؤ مال تب ہم بیچیں گے. اور آج دیکھیں کہ وہی دن ہے، وہی ٹائم ہے کہ یہاں پہ سیل کرنے کا ٹائم ہے. 82 کا لیا ہوا فاطمہ بھی بیچنے کا ٹائم ہے، ماری بھی جو 532 کا لیا ہوا ہے لوگوں کا وہ بھی بیچنے کا ٹائم ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی زیادہ کوسچن آئے ہمارے اس میں پریمیم گروپ میں کوسچن آنسر سیشن میں، وہ بھی زیادہ ماری کے ریلیٹڈ ہی تھے. لیکن پہلے وہ چاچے وارن بفیٹ کی بات سن لیں. وہ کہتا تھا کہ جب دوسرے لالچی ہوں تو آپ خوفزدہ رہیں، اور جب دوسرے خوفزدہ ہوں تو آپ لالچی بنیں. یعنی کہ جب وہ دوسرے لالچی بنے، پروفٹ بک کر رہے ہوں، زیادہ آگے جانے کی، زیادہ پروفٹ بک کرنے میں لالچ میں پڑے ہوں، تب آپ کو چاہیے کہ ڈرے رہیں اور سہمے رہیں، آرام سے سائڈ پہ بیٹھے رہیں. اور جب باقی خوفزدہ ہوں، بیچ رہے ہوں، سیلنگ پریشر ہو، تب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ لالچی بنے اور مال اٹھائیں نیچے جا کے. لاسٹ سیشن کا فیبیلیٹی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 35.11 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.33 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 0.19 ملین کا، فورن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.38 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے تھوڑی سی تقریباً 0.5 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.64 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 36.02 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.11 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.45 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.79 ملین ڈالر کی. بینکس نے اٹھایا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اور میوچل فنڈ نے جو سیل کیا ہے وہ بھی ڈیٹ مارکیٹ کو کیا ہے. بینکس کی اگر سیلنگ دیکھیں تو وہ صرف آل ادر سیکٹر میں ہے تقریباً 0.11 کی، اور سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا 0.87 ملین کا. باقی کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ، فرٹیلائزر میں تھوڑی سی بائنگ، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں تھوڑی سی بائنگ. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو 0.5 ملین کو انہوں نے بائی کیا ہے. اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو تقریباً 0.5 ملین کا بائی کیا، اور زیادہ انہوں نے جو بائنگ کیا ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں کی ہے جو کہ میوچل فنڈ سے انہوں نے لیا ہے.
ویکلی اگر انڈیکس کو دیکھیں تو انڈیکس پورے ویک میں تقریباً رینج باؤنڈ ہی رہا، اور انڈیکس نے جو پورے ویک میں پوائنٹ گین کیے وہ تقریباً 1137 1138 پوائنٹ تھے۔ ویکلی انڈیکس کے اگر لو اور ہائی کی بات کریں تو تقریباً 2100 پوائنٹ کے درمیان میں ہمارا جو انڈیکس ہے وہ گھومتا رہا۔ اس کے بعد اگر چارٹ پہ بات کریں تو ویکلی پہ تقریباً 5 کینڈلز ہیں آپ کی جو گرین میں بن چکی ہیں، اور آپ کا انڈیکس مسلسل اوپر ہی جا رہا ہے۔ ویکلی FIBLP کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو سیل کیا وہ فارن کارپوریٹس نے کیا تقریباً 3.78 ملین کا، اس کے بعد بروکر نے سیل کیا 1.68 ملین کا۔ سب سے زیادہ سیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے میوچل فنڈ کی تقریباً 111 ملین کی، لیکن وہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہے، عام ہماری ریگولر مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کمپنیز نے بائی کیا 1.43 ملین کا، اور انڈیویجولز کی بائی کیا 1.16 کی۔ تو پورے ویک کی اگر آپ FIBLP دیکھیں تو کچھ زیادہ بائنگ سیلنگ نہیں ہے۔ ویکلی رپورٹ میں بھی جو ذکر کیا تھا اس کے رینج باؤنڈ رہنے کا انڈیکس کا، وہ تھا جو آپ کی IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، جو میٹنگز ہو رہی تھی IMF کی، اس کو لے کے ہمارا جو رینج باؤنڈ تھا سیشن پچھلے ویک کا، تو اس پہ بھی نیوز آ چکی ہے کہ IMF سے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ تو میرے خیال سے اب ایک اچھا موقع ہوگا کہ جو چیزیں ہم نے نیچے بائی کی ہوئی ہیں اس کو سیل کریں اور اپنا پروفٹ اور اپنی کیش جو ہے واپس لے کے آئیں۔ جمعے والے دن ہم جو ہے وہ 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک کوسچن آنسر کا گروپ کرتے ہیں، نشست ہوتی ہے کوسچن آنسر کی، جس میں پریمیم گروپ والے جتنے بھائی ہیں ہمارے وہ کوسچن کرتے ہیں، اور ہمیں جب ٹائم ملتا ہے تقریباً جمعے والے سیشن میں افطاری کے بعد تو ہم اس کا جو ہے وہ آنسر دے دیتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو سوال تھے بھائیوں کے وہ جو ان سٹاکس میں پہلے پھنسے ہوئے ہیں اس کے ریلیٹڈ تھے، جو کہ ہماری وجہ سے نہیں تھے۔ کسی بھائی نے GHNI کا پوچھا تھا کہ GHNI کو بائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی کو جواب دیا تھا کہ GHNI جو ہے اپنی پرائس سے تھوڑا سا اوپر مل رہا ہے، ابھی اس کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ نے اس کو لینا تھا تو اس میں پوزیشن بنانی بنتی تھی 632 سے لے کے 600 تک، جہاں تک یہ پیچھے گیا بھی تھا 3 4 5 سیشن میں۔ ماری کہاں تک سیل کریں یہ ایک آپ کو کوشچن نظر آ رہا ہے، باقی ماری کے ریلیٹڈ اور بھی کوشچن تھے، سیم کوشچن تھے کہ ماری کو کہاں تک سیل کیا جائے۔ تو ماری کو سیل کرنے کے لیے جو ٹارگٹ ہمیں نظر آئے وہ یہ تھا کہ 625 661 707 721 اور 728 یہ لیول بنتے ہیں ماری کی پروفٹ ٹیکنگ کے۔ ATRL کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا تھا، ATRL صرف 3 کوشچن مارک انہوں نے لگا دیے آگے، تو ATRL کا ان کو بولا تھا کہ اچھا سٹاک ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ ہونی چاہیے 1000 کے قریب، 1000 1200 1300 کا سٹاک ہے ATRL۔ پھر بھی اگر جس نے اس کو بائی کرنا ہے تو پیچھے بڑا جائز مل رہا تھا، تقریباً 560 پہ 565 پہ بڑی اچھی اس کی وہ پرائز تھی اٹھانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میری ATRL کی جو پرائز ہے وہ بائنگ ہے وہ 658 ہے، 658، اور میں نے بولا تھا کہ ہم نے اس کو بائی کیا تھا 560 پہ اور بیچا تھا ہم نے اس کو 660 پہ۔ تو جہاں پہ ہم سیل کرتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ چیزوں کو بائی کرتے ہیں۔ سیم سچویشن نیٹ سول میں ہے، نیٹ سول کی ہم نے بائنگ بتائی تھی تقریباً 132 روپے کی، 132 پہ 135 پہ ہم نے اس کو بائی کرنے کا بولا تھا، اور یہ دونوں ہماری بائنگ ہوئی بھی۔ اس کے بعد ہمارا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ 138 تھا، دوسرا ٹارگٹ 141 تھا، تو 138 بھی اچیو ہوا، 140 تک بھی نیٹ سول گیا، لیکن 163 تک تو پھر ہمارے 30-40 روپے بن جانے ہیں اس کو بیچتے بیچتے۔ تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو بیچنا چاہیے، وہی آپ کے چاچا وارن بفٹ والی بات ہے کہ جہاں پہ آپ لالچی ہو کے لینے پہ آئے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ بیچ کے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے اینگرو کو بائی کیا ہوا ہے 203 پہ، اور دوسرے ایک بھائی ہیں انہوں نے اینگرو کو بائی کیا ہے تقریباً 210 پہ۔ تو ہماری جو اینگرو کی بائنگ تھی، ہماری جو ہم نے ٹریڈ سگنل دیے تھے وہ 178 میں ہم نے بولا تھا کہ اینگرو کو بائی کریں۔ اس کے بعد جو ہمارے سیلنگ ٹارگٹ تھے اینگرو کو لے کے وہ تھے 184 کے، 196 کے اور 209 کے۔ اب ان دو بھائیوں کی جو ہماری بائنگ ہے وہاں پہ جا کے ہمارا تیسرا ٹارگٹ لگ رہا ہے، یعنی کہ 209 کا۔ 178 کا پکڑ کے ہم 209 میں سیل کریں گے، اور ان بھائیوں کے صرف جو ہے وہ جو بائنگ لیول ہے وہ پورے ہو رہے ہوں گے۔ تو باقی بھی اگر سب بھائیوں کے سوال دیکھیں تو وہی بنتے ہیں کہ جہاں پہ سیلنگ کرنی چاہیے وہاں پہ بائی کرتے ہیں، اور جہاں پہ بائی کرنا چاہیے وہاں پہ پینک میں سیل کرتے ہیں۔ آپ کی اسی چیز کو کم کرنے کے لیے ہم نے پریمیم گروپ بنایا تھا، جس میں بہت چھان بین کے دیکھ بھال کے وہ لیول دیتے ہیں جہاں پہ واقعی بائی کرنا چاہیے، اور سیل کے لیول بھی وہ دیتے ہیں جہاں پہ سیل کر کے آپ کو نکل جانا چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی جو بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں
وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پریمیم گروپ کی جو فیس رکھی ہے ہم نے وہ صرف 1000 روپے رکھی ہے۔ تو خود 5 لاکھ 10 لاکھ پھنسانے کی بجائے، پھر اس کو پھنسا کے 2 3 ماہ دیکھنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی فی پے کریں اور ہمارا گروپ جوائن کریں تاکہ ان سب چیزوں سے بچا جا سکے۔ جمعرات والے سیشن میں سازیوں کے بائی سگنل دیے تھے، بدھ والے دن میں فری کال آپ کو دی تھی، اور جمعرات والے سیشن میں ہم نے اپنے جو ٹریڈنگ سگنل ہیں وہ دیے تھے پریمیم گروپ میں۔ اس کو بائی کرنے کا بولا تھا 1080 پہ، اور جمعرات والے سیشن میں ہی اس نے دکھا دیا تھا 1096 یا 1095، لیکن ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا 1097 کا، 1097.50 کا۔ تو جمعرات والے سیشن میں ہم نے اس کی بائنگ کروائی 1080 پہ بھی اور 1072 پہ بھی، اور جمعے والے سیشن میں اس نے الحمدللہ پہلا جو اپنا ٹارگٹ تھا 1097 کا وہ اچیو کر لیا۔ سٹاک میں بات کریں تو گیل کو آپ 465 اور 480 کے ٹارگٹ کے لیے بائی کر سکتے ہیں، اور جو اس کا آپ سٹاپ لاس رکھیں گے، اگر آپ نے تھوڑا رسک لینا ہے تو 440 پہ اس کا سٹاپ لاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 432 پہ اس کا سٹاپ لاس رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سٹاپ لاس یوز نہیں کرنا، سٹاپ لاس کے بغیر ٹریڈ کرنی ہے، تو پھر اس کی جو پہلی بائنگ ہے وہ 440 پہ اور پھر 432 پہ اس کی بائنگ کی جا سکتی ہے، اور یہ آپ کو تقریباً 30-40 روپے کا پروفٹ دے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔